بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو, ایز اے لائر آف پریکٹسنگ لائر آف پاکستان, پارٹ آف لیگل فٹرنیٹی, میں اس چیز کی ذمہ داری اپنے آپ پہ عائد کرنا سمجھتا ہوں کہ آج 10 اپریل 2022 رات کے تقریباً 1:20 ہو گئے ہیں. یہ ایوان جو پارلیمنٹ میں ووٹ آف نو کانفیڈنس پرائم منسٹر عمران خان کے اگینسٹ فائل ہوا تھا اور ایڈمٹ ہوا, اور اس کے بعد پھر جس طرح سب جانتے ہیں کہ 3 دن پہلے ڈپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی قاسم سوری نے آرٹیکل 5 آف دا کانسٹیٹیوشن کا بیس بناتے ہوئے اس ریزولوشن کو ڈسمس کیا اور ایک رولنگ پاس کی, جس کو اپوزیشن نے بہت احتجاج کیا اور اس کو سپریم کورٹ میں اسیل کیا. اور انفیکٹ اپوزیشن نے اسیل نہیں کیا, سپریم کورٹ نے سو موٹو لیا کیونکہ ایک آئینی بحران آنے کا اندیشہ آ رہا تھا. سپریم کورٹ نے انٹروین کیا اور سپریم کورٹ نے 5 days ٹرائل کرنے کے بعد اتوار کو ٹرائل سٹارٹ ہوا تھا سو موٹو پٹیشن کا, تو آج سیٹرڈے ہے اور سیٹرڈے کا دن گزر گیا ہے, سنڈے آ گیا ہے 10 اپریل, اور سنڈے سے لے کر اب نیکسٹ سنڈے آ گیا, مینس 7 days کا ٹرائل کرنے کے بعد ایک ججمنٹ پاس کی, اور ججمنٹ میں پارلیمنٹ جو مجلس شورا ہے اس کا دوبارہ اجلاس کنڈکٹ کرنے کا حکم دیا, اور قاسم سوری کی رولنگ کو کالعدم قرار دیتے ہوئے یہ ڈائریکشن پاس کی کہ 9 اپریل کو صبح 10 بجے اجلاس بلایا جائے گا, اور یہی ایجنڈا ووٹ آف نو کانفیڈنس کا ایجنڈا میں لکھا جائے گا, اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اوپر ووٹنگ ہوگی اور اس پہ بحث ہوگی. اچھا, اب ایسا ہے کہ ووٹ آف سارا دن اس پہ بحث ہوتی رہی, اسپیچز ہوتی رہی, اور ووٹ آف نو کانفیڈنس آخر میں آ کر ہوئی, اور عمران خان صاحب کے اگینسٹ اسد کیسر جو اسپیکر قومی اسمبلی تھے انہوں نے ریزائن کیا, اور چیئرمین سینٹ نے ایاز صادق صاحب نے اس کو چیئر کیا, اور ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوئی جس میں گورنمنٹ کے جتنے ممبران تھے وہ واک آؤٹ کیے, اور اپوزیشن نے ون سائیڈڈ ووٹنگ کی, اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کو ملک کی ہسٹری میں پہلی دفعہ اس کو کامیاب قرار دے دیا. اور اس کامیابی کے بعد ٹیکنیکلی عمران خان صاحب اب پرائم منسٹر آف پاکستان نہیں ہیں. اب کیا ہوگا کہ یہ جو اپوزیشن ہے, اس اپوزیشن نے کوریلیشن بنایا تھا مختلف پارٹیوں کے ساتھ, MQM, JUI, بلوچستان پارٹی, اسی طرح PMLN, بہت ساری پارٹی چھوٹی موٹی اوپر نیچے, پیپلز پارٹی, یہ ساری ملا کر انہوں نے ایک کوریلیشن بنایا اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کو کامیاب کر دیا. اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے, کانسٹیٹیوشن سپرمیسی ہے, کانسٹیٹیوشن ڈیریل نہیں ہونا چاہیے, لیکن کیا جو ججمنٹ آئی سپریم کورٹ کی, کیا سپریم کورٹ کو آرٹیکل 5 کو ذہن میں رکھ کے جو نیشنل سیکیورٹی کا ایشو تھا وہ بیرونی مداخلت تھی پاکستان میں, اور پاکستان کی پولیٹیکل ایشوز کے اندر پولیٹیکل ڈس اسٹیبلٹی کا بیس بنا, اس کو ٹچ نہیں کیا, اس کو بیس نہیں بنایا, اور کانسٹیٹیوشن کو سپریم قرار دیتے ہوئے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو کالعدم کر دیا. میرا ویو یہ ہے کہ ایک تو اگر کانسٹیٹیوشن سپریم ہے تو پھر ملک بھی سپریم ہے, ملک ہے تو کانسٹیٹیوشن ہے,
ملک کی سیکیورٹی، ملک کی جو نیشنل سیکیورٹی ایٹ اسٹیک ہے، جس میں یو ایس کا مداخلت ہونا پایا جاتا ہے، تو کیا ملک کی سلامیت اس بات پہ نہیں ہے کہ آپ ملک کی سیکیورٹی کو سامنے رکھیں اور بیرونی مداخلت کو ریجیکٹ کریں، بیرونی طاقتوں کو اپنے ملک کے اندر انٹروین کرنے کی کوئی اجازت نہیں ملنی چاہیے، اور پیٹریوٹزم سپریم نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا کویشچن یہ ہے کہ کیا آرٹیکل 69 میں کورٹس کے پاس اختیار ہے کہ وہ مجلس شورا کی انٹرنل بزنس ایکٹیویٹیز کے اندر انٹروین کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی؟ اب یہ مکس کویسچن آف لا اینڈ فیکٹ تھا کہ جب کانسٹیٹیوشن ڈیریل ہو رہا تھا تو کیا آرٹیکل 69 کا اطلاق کرتے ہوئے کورٹس پھر بھی انٹروین نہ کریں؟ ایسا بھی نہیں ہے کہ کورٹ انٹروین نہ کرے کیونکہ ہنگامی صورتحال تھی اور کانسٹیٹیوشنل بحران آ رہا تھا، لیکن انٹروین کریں تو ہر اینگل سے انٹروین کرتے، پراپر پروب کرتے میٹر کو، اور آرٹیکل 5 کو بھی ذہن میں رکھتے، جس میں فیڈرل منسٹر فار لا نے یہ آرٹیکل 5 کی سبمیشن پیش کی تھی اسپیکر قومی اسمبلی کے سامنے۔ اس کو ٹچ نہیں کیا، اور آج یہ چوروں کا جو ٹولہ ہے وہ کامیاب ہو گیا، اور یہ ساری چھوٹی موٹی اوپر نیچے کی ساری پارٹیز اور ان کی اتحادی پارٹیز آج جیت گئی ہیں، اور یہ اب کل کی تاریخ میں اپنا نیا پرائم منسٹر مقرر کر دیں گے، اور وہ ہوپ فلی شہباز شریف ہوگا۔ اور اندازہ لگائیں اس قوم کی غلامی کا، کہ ایک بندہ جو سر اٹھا کر اس قوم کو جینے کا ڈھنگ سکھاتا رہا، جس نے پوری مسلم امہ میں پاکستان کی ایک ریکگنیشن بنائی، جس نے 3 سال کے ٹینیور میں اپنے آپ کو اپنی اس لیڈرشپ کوالٹی کے تحت نہ صرف اس ملک کو اور اس ملک کے عوام کو عزت دینے کی کوشش کی، جو عزت ہمارے نہ گرین پاسپورٹ کی ہے اور نہ ہی ہم ذہنی طور پہ غلام قوم ہے، اور اس ذہنیت کو اس نے ٹھیک کرنے کی کوشش کی۔ اس ذہنیت کو اس نے اور ممالک کے سامنے پاکستان کو عزت وقار دینے کی کوشش کی، جو مداخلت کرنے والی جو پاورز ہیں ان کو یہ چیز ہضم نہیں ہوئی، اور انہوں نے اپنے ٹولے جو یہاں پر ان کے اعلی کار ہیں ان کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کا ڈائریکشن دی، اور انہوں نے ڈائریکشن یوز کرتے ہوئے آج وہ کامیاب ہو گئے اپنے ارادوں میں، اور پاکستان پھر وہی پرانا پاکستان، پھر وہی کرپٹ لوگوں کا ٹولہ، انکمپیٹنٹ لوگوں کا ٹولہ، فضل الرحمان جیسے لوگوں کا ٹولہ، جو کشمیر کمیٹی کا سال سے پچھلے کوئی 15-18 سالوں سے کشمیر کمیٹی کا چیئرمین چلتا آ رہا ہے، جو فیڈرل منسٹر لیول کا پروٹوکول انجوائے کرتا آ رہا تھا۔ مطلب ان کو لا کا تو پتہ ہی کوئی نہیں، کانسٹیٹیوشن کا پتہ کوئی نہیں، بس کرپٹ پیسہ کیسے کمانا ہے، اور اس پیسے کو پاور میں آنا، پیسہ کمانا، اور پھر اس کے بعد پھر اگلے سال پھر پاور میں آنا، یہی ان لوگوں کا کام ہے، ان لوگوں کا شیوا ہے، اور یہی انہوں نے کیا۔ آج پاکستان کا پرائم منسٹر وہ بندہ ہوگا جس کے خلاف کیسز ہیں، جس کا بھائی ایبسکانڈر ہے، جس کی فیملی پوری ایبسکانڈر ہے، جس کے خلاف فرد جرم عائد ہو چکا ہے، اور وہ انڈر ٹرائل ہے، اس کا کوئی ماضی ایسا نہیں ہے جو صاف ستھرا ہو، دامن اس کا صاف ستھرا ہو۔ اب دوسری طرف دیکھا جائے تو عمران خان جیسا بندہ، جس کے خلاف ایک دھیلے کا بھی کیس نہیں، جس کے خلاف ایک دھیلے کی بھی کرپشن نہیں، کرپشن کا ایلیگیشن تک نہیں، اس نے اداروں کو اسٹرینتھن کیا، اس نے رول آف لا کو اسٹرینتھن کیا، اس نے یوتھ کے لیے بڑا کام کیا، اس نے ہیلتھ پہ بڑا کام کیا،
ٹھیک ہے، 3 سال کے قلیل عرصے میں وہ ملک کا پچھلے 74 سال کی گندگی کو صاف نہیں کر سکتا تھا۔ یہ ملک گندگی میں گرا ہوا تھا، اور ملک غلامی میں گرا ہوا تھا، جس کو اس نے آ کر اس گندگی سے نکالنے کی کوشش کی، اور غلامی کی سوچ کو توڑا، زنجیروں کو توڑا، لیکن انفارچونیٹلی وہ ٹولہ پھر کامیاب ہو گیا۔ پھر یہ ملک گندگی میں جائے گا، اور غلامی کے اندر پھر جھگڑا جائے گا، اور یہ نو ڈاؤٹ ایک عام بندے کی زندگی لیونگ مشکل ہو گئی تھی، کیونکہ مہنگائی بڑھ گئی تھی۔ اس کا فوکس یہ پیٹی ایشوز نہیں تھے، اس کا فوکس ایک میکرو لیول کا فوکس تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ پاکستان کا عزت وقار بڑھے، مسلم امہ میں۔ اب اس نے اسلاموفوبیا پہ بڑا کام کیا ہے۔ وہ پہلا لیڈر ہے مسلم امہ کا جس نے اسلاموفوبیا کے اوپر آواز اٹھائی یہاں پر، اور پاکستان کا نام روشن کیا۔ اور اگر یہ بندہ کنٹینیو رہتا، اور اپنے جو اس کے پلانز تھے، جو دور اندیش اس کے پلانز تھے، وہ کامیاب رہتے، تو پاکستان کی ترقی، کوئی ایسا ٹائم نہیں تھا کہ پاکستان کی ترقی نہ ہو سکتی۔ مشکل سے ہی گزر کے آسانیاں ہوتی ہیں۔ یہ مشکل فیز تھا۔ پاکستان کو اس ملک کو قائد اعظم کا ملک بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، ریاست مدینہ بنانے کا بھی اس کا آئیڈیا تھا، بیسیکلی انالوجی وہی تھی، اور لیکن اس کے اس ارادوں کو کامیاب نہیں ہونے دیا۔ فارن گورنمنٹ، امپورٹڈ گورنمنٹ لا دی گئی، پھر سے مسلط کر دی گئی، اور ہمارے اداروں کے کانسٹیٹیوشن کے ساتھ کھیل کر، کانسٹیٹیوشن کی آڑ میں، اور یہ دوبارہ ٹولہ کامیاب ہو گیا، اور چوں چوں کا مربع اب ہماری حکومت کرے گا، اور پاکستان پھر سے پستی کی طرف جائے گا، پاکستان پھر سے کرپشن کی طرف جائے گا۔ اور یہ کرپٹ ٹولہ اپنے آپ کو، ان کو اور کوئی کام ہی نہیں ہے، دے ڈونٹ ہیو اینی ادر بزنس، دے اونلی ہیو دا بزنس آف پولیٹیکل ایکٹیویٹیز۔ اور انہوں نے بیک ٹو بیک الیکشن لڑنے ہیں، ان کی نسل در نسل نے الیکشن لڑنے ہیں، اور ان کی زندگی میں یہی کام ہے، پیسے لگاتے ہیں، الیکشن میں آتے ہیں، جیتتے ہیں، پھر پیسے کماتے ہیں، پھر اور پیسے کماتے ہیں، پھر اور پیسے کماتے ہیں، اور پھر جناب پھر اگلے الیکشن میں آتے ہیں۔ تو لیکن میں ہیٹس آف ٹو عمران خان، جس نے ایک بہت اچھی اننگز کھیلی، اور اسے فرد واحد نے، اس کی ٹیم نے اس کا مقابلہ خندہ پیشانی سے، جوان مردی سے اس نے اس کا مقابلہ کیا، اور ایک اچھی اننگز کھیل کے گیا۔ اور عمران خان، تمہیں سلام ہے عمران خان، ہم شرمندہ ہیں، اور پاکستان کے لیے دعا گو ہیں۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور پاکستان پائندہ باد، اور پاکستان زندہ باد۔